ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے. صحابہ کرام وہ ہستیاں ہن جنہاں نے صحیح معنی کتاب و سنت اور قرآن و حدیث نے اپنی زندگی دے اندر عمل کیتے. اللہ تبارک و تعالی دے نال صحابہ کرام دا والہانہ تعلق بے مثل تے بے مثال ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات گرامی نال اور آپ دی بات نال صحابہ کرام دا ایک گہرا اور انوکھا تعلق ہے. رب تعالیٰ نے انہاں کو بڑی فضیلت کے نوازے، اللہ تعالیٰ نے انہاں کو بڑی عظمت عطا کیتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بارے اعلان فرمائے کہ میں اللہ نے صحابہ کرام دی زندگی دے اندر کوئی اونچ نیچ تھئی ہے تے میں انہاں کو جیندیں معاف کر دیتا ہے. یہ انہاں واسطے اعزاز ہے کہ اللہ نے انہاں واسطے فرمائے کہ میں اپنی جنت کو انہاں لوگاں دے اُتے، انہاں دی زندگی انہاں دے اُتے واجب تے فرض کر دیتی ہے. ساکھوں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تساں بھی اپنا کردار جڑے بعد آون والے ہو ایویں بناؤ جویں نبی پاک دے صحابہ کرام نے بنایا، جویں انہاں دا کردار آ، جویں انہاں دی سوچ آئی، جویں انہوں نے صحیح معنی وحی دی پیروی کیتی ہے، قرآن دی پیروی کیتی ہے، حدیث دی پیروی کیتی ہے، تساں بھی ایویں پیروی کرو.
تساں بھی ایویں کتاب و سنت دی تابے داری کرو، اپنی مرضی اپنی زندگی ہے تساں نہ گھسیڑو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ فرمینن کہ میں تو کو ہدایت بھی نصیب کر دے سا اگر تساں صحابہ کرام دے طور طریقے دے مطابق اپنے طور طریقے گزارے۔ اور ایویں ہی نبی کریم علیہ السلام دا بھی فرمان ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو تمہارے واسطے میری سنت میرا طریقہ ضروری ہے، تساں میرے طریقے کو پکڑو، میرے عمل کو اختیار کرو، میرے بعد تساں خلفاء راشدین دے طریقے کو اختیار کرو جڑے ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی صحابہ کرام دا طریقہ بھی سارے واسطے قابل حجت ہے اور قابل نمونہ ہے۔ ہر صحابی دی زندگی بے مثال ہے، جڑے جڑے صحابی دی زندگی لوگاں دے سامنے رکھی جے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ صحابہ کرام سارے دے سارے با کردارن، نیکن، اللہ دے ولین، انہوں نے زندگی اس کریں اپنی مرضی نہیں کی تھی، کتاب و سنت دی پیروی کی تھی۔ صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی جنہ دا موجودہ دیوارے ہیں چا تذکرہ خیر کرنا انتہائی ضروری ہے، وہ ان جناب حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ انہاں دا تھوڑا جیاں تعارف، انہاں دا مختصر جیاں سونا جیاں کردار تھوڑے سامنے میں پیش کرن دا ارادہ رکھدا، کیونکہ اساں بحیثیت مسلمان ساکو اسلام دی ہسٹری اور اسلام دی تاریخ کے ساکو واقفیت ہونی چاہیے۔ یہ اج کل دیاں دیواراں ذوالحج دی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی شہادت دا حادثہ اور واقعہ پیش آیا 18 ذوالحج کو۔ اون حوالے نال لوگاں ایک ذوق ہوندے، شوق ہوندے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دی فضیلت، عظمت جتنی انہاں دی ہائی وہ کہیں ایک جمعے احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن مختصراً ایویں ضمنی چیزاں اشارتاً تمہارے سامنے میں ذکر کرنا چاہنا کہ او شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ نے انہاں کو اتنا عزت دیتی، انہاں دا مقام تے مرتبہ اتنا اعلیٰ اور اتنا افضلاً کہ آخر ان دی وجہ کیا ہے۔ پہلے میں اپنی گفتگو دا پہلا حصہ انہاں دی کچھ فضیلت دے بارے ذکر کرے اور دوجا حصہ کہ انہاں دی فضیلت دی وجہ کیا ہے، اے تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا، کیونکہ اساں فضیلت سن بانے ہیں، اہمیت بھی سن بانے ہیں، عظمت بھی سن بانے ہیں، لیکن اے نہیں پتہ کریں دے اساں کہ عظمت ملی کیوں ہے، وہ بیس کیا ہے، وہ وجہ کیا ہے، جیڑی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے عظمت دیتی ہے ساکوں وہ وجہ گولنی چاہیے، ول اون وجہ تے ساکوں آپ کو عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ساکو بھی انہاں لوگاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق دے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام دے دوہرے دامادن، آپ علیہ السلام نے اپنا 2 لخت جگر 2 بیٹیاں حضرت عثمان دے عقد اور نکاح ڈچان، یکے بعد دیگرے کٹھے نہ کٹھے تا 2 بھینی ہکے خاوند اور ہکے مرد دے نکاح نہیں آ سکجا، یعنی یکے بعد دیگرے ایک دے بعد بھی۔ پہلی بیوی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، انہاں دی وفات دے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ دا آپ نے سیدنا عثمان دے نال نکاح کیتا۔ اے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اعزاز ہے، اے اعزاز ہے کہ پوری دنیا کہیں بندے کو اتنا اعزاز نہیں کہ کوئی بندہ پیغمبر دا دوہرا داماد ہوئے سوائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے، یہ اللہ نے انہاں کو اعزاز دیتے۔ اور اگر میں بات تمہارے سامنے رکھاں تساں سمجھدار ہو، بندے اپنی بیٹی کہیں بندے کو دیتی ہوئے، کہیں مرد دے نال نکاح کیتا ہوئے، والو بیٹی فوت تھی ونجے وال دوجی بیٹی بھی بخوشی دیون تے تیار تھی ونجے، اتو مسئلہ واضح تھی دے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے با کردار ہن کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دوجی لخت جگر بھی انہوں دے نکاح دیون واسطے آپ بخوشی تیار ہو گئے۔ اے با کردار ہون دی علامت، اے اچھے اور ولی ہون دی علامت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی دی دوجی جڑی عظمت اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی تھی ہے،
انہاں کو ذل ہجرتین بھی آدن۔ ایک دفعہ نبی پاک نے کچھ لوگوں کو شروع اسلام وچ حبشہ ہجرت واسطے بھیجا، انہیں وچ بھی حضرت عثمان غنی گئے، اور دوجی ہجرت جڑی مشہور ہے مدینہ دی طرف، انہیں بھی حضرت عثمان نے ہجرت کی تھی، یعنی دو ہجرتاں اللہ دے دین دی خاطر، اور دو بیٹیاں پیغمبر دیاں یکے بعد دیگرے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی دے دین دی خاطر۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسرے نمبر تے میں مختصر جیاں خاکہ پیش کرنا پیا تاکہ میں تو کو اگلی بات بھی سمجھا سکا۔ نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ موتا دے موقع تے آپ نے تعاون دی اپیل کی تھی صحابہ کرام کو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنا تعاون پیش کیتا، اتنا کہ تاریخ کو لکھن تے مجبور تھی گئی ہے کہ آج تک کہیں مسلمان نے، کہیں مجاہد نے، کہیں مومن نے اللہ دے دین تے اتنا خرچ نہیں کیتا جتنا حضرت سیدنا عثمان نے کیتے۔ 1000 گھوڑا، اٹھ، مزید باقی چیزاں، مال لڈیا لڈایا، والحتیٰ کہ نگدی حدیث پاک کے چندے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہا جیڑا آج دی این جنگ دی تیاری کروے سی میں گارنٹی دینا اللہ پاک کو معاف بھی کر دے سی، اللہ کو جنت دا وارث بھی بنے سی۔ حضرت عثمان غنی نے درہم دینار دیتے، نبی پاک پورے صحابہ دے سامنے اپنی جھولی اچ پاتی بیٹھے ہیں تے جھولی دا سجا پاسا کھبے پاسے تے کھبا پاسا سجے پاسے پھرے ہیں تے آپ بار بار فرمیندے بیٹھے ہیں ما ذرہ عثمان ما عامل بعد اليوم قط، آج دے بعد اگر عثمان کوئی کام نہ کرے اپنی زندگی اچ نیکی دا تے ایہو آج دے ہی جہاد اور غزوے واسطے تعاون کرنا ہی عثمان دی نجات واسطے کافی۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کو زندگی اچ کئی دفعہ جنت دی بشارت دیتی ہے، کئی دفعہ زندگی اچ، اور نبی کریم علیہ السلام دی حمایت اچ حضرت عثمان پیش ہوندے ہیں۔ کوئی نیکی دا کم ہویا آپ نے فرمایا ہا مسجد نبوی دی توسیع کرنی ہے، شروع وچ تھوڑی جی جگہ آئی، نویں مسلمانن تھوڑے مسلمانن، ہن اسلام ود گئے، کون ہے جڑا مسجد نبوی دی توسیع واسطے رقبہ دے؟ 2 یتیمیں دی زمین آئی نال، او حضرت عثمان نے مل گدی پیسے دیتے مسجد واسطے اپنی زمین وقف کی تھی مسجد واسطے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے مسجد نبوی دے حصے جتنا حضرت عثمان نے اپنا رقبہ اپنی زمین گھن کے دیتی ہے، انہاں واسطے آج بھی ثواب جاری ہو ساری ہے، یہ صدقہ جاری ہے۔ جیڑا بندہ مسجد نبوی نماز پڑھ سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی ثواب مل سی۔ اور پورے مدینے ایک کنواں تے کھوہ ہا پانی دا جڑا مٹھا ہا جے کو بیرے روما آدن، بیرے روما ایک کا، اور بھی کتھائیں مٹھا پانی کہنا وہ ہا بھی یہودی دا کنواں، لوگ ویندے تے پانی مول گھندے ہیں۔ آج بھی عرب وچ پانی بڑا مہنگا ہے، پانی مول گھندے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جڑا بیر روما گھن دے وے مسلمانہ واسطے وقف کرے پیسے بھرے میں ضمانت دینا اللہ کو معاف کر دے سی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی گئے یہودی کو آکھن لگے بھئی بیر روما کنواں وچے نہیں، وہاں کہ میں ادھا وچے نا ادھا میں اپنے کے رکھ ساں، ادھے دا مطلب یہ ہا بھی ایک دی مسلمانے واسطے ایک دی میڈا، وہاں کہ میں کو منظور ہے۔ حضرت عثمان نے پیسے دیتے، مسلمانے سے اعلان تھیا بھی چلو ایک دی تواڈا تے ایک دی یہودیاں دا، یہودیاں دی نیت ہے بھی اساں دوسرے دی ولا پانی وچے سوں پیسے دی اپنی کمی پوری کر گن سوں، لیکن مسلمان کیا کرنے ہیں وہ اگلے دین دا پانی بھی نال بھارا میں نہ ود یہودی والا جڑا ڈی ہوندا اون ڈی وچ کوئی پانی گھنن نہ آندا۔ آخرکار حضرت عثمان نے اندے بھی پیسے دیتے، پورا کنواں آج بھی مدینہ پاک وچ موجود ہے بیرے روما دے نا تے، آج بھی اون دا پانی استعمال کیتا ویندے، آج بھی اون پانی دا جتنا بھی اون دی قیمت ہے وہ اللہ دے رستے خرچ کیتی ویندی ہے۔ کئی ایسیاں آج مدینے پاک وچ ہوٹل ہیں، کئی ایسے باغات ہیں جنہیں دی جڑی آمدنی ہے وہ حضرت عثمان دے کھاتے چ حرمین شریفین تے خرچ کیتی ویندی ہے۔ یعنی نیکی دے کام میں چگو گو اتنی وڈی فضیلت۔ اور حیا کتنا ہا، حیا کتنا ہا۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں میں نبی پاک دے کٹھے بیٹھی آمی تے نبی علیہ السلام ٹیک لگے بیٹھے ہیں جی گھر دی پوزیشن ہوندی ہے تے آپ دی جڑی چادر تے لنگی بدھی ہوئی آئی وہ آپ نے اپنے گوڈے تو ہٹائی ہوئی آئی، آپ دے گوڈے تو چادر ہٹی ہوئی آئی، آپ ہی میں ٹیک لگے بیٹھے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے سلام کیتا، آپ آئے بابا جی میرے آئے،
نبی علیہ السلام نے چادر نہیں جوڑی. چاچا جی عمر آئے, باتاں تھیاں رہ گیاں, آپ نے اپنی چادر نہ جوڑی. اور جڑے ویلے چاچا جی حضرت عثمان نے دروازے کو دستک دیتی, آپ نے پوچھا کون؟ حضرت اما عائشہ جن میں گواہ آئی چیز دی. حضرت عثمان نے فرمایا میں عثمان ہاں. اللہ دے نبی پہلے جلدی جلدی اپنی ٹیک چھوڑی نے, اپنا گوڑا جوڑی نے, چادر بنائی نے, بالکل تیار تھی کہ بیٹھن جی میں کہیں دے استقبال اچ کہیں دے احترام اچ بہیں دے. وال حضرت عثمان بھی ہیں, انہاں اپنی گال کی تھی, جڑا کام آ وہ کیتا, لگے گئے. حضرت اما عائشہ جن میں کو کھٹک دی پئی ای گال. میں پوچھے میں کہ اللہ دے نبی میرے بابا جی ہیں, چاچا عمر ہیں, چاچا عثمان ہیں, لیکن تاری حالت جڑی ہے حضرت عثمان دی واری تساں اپنے آپ کو ٹھیک کیتے, اندی کوئی خاص وجہ ہے جڑی سارے علم اس کہنی؟ نبی علیہ السلام فرمائے عائشہ میں کو عثمان دے حیات اتنا یقین ہے, اگر میں میں بیٹھا ہوندا عثمان میرے حیات دی وجہ تو میرے حجرے چ آوے ہی نہ. میں کو عثمان دے حیات اتنا یقین آ, اگر میں میں بیٹھا ہویا تے او دروازے چ میں کو دیکھیا میرے ادب دے وچ آ کے او میرے نال بہن گوارا نہ کریا, نہ ہی میں کوئی گال دسیا, نہ ہی او کوئی اپنا کام کریا. تے عائشہ ایک بھی گال بھی سن, تے میں آمنہ دا لال حضرت عثمان دی خاطر اپنی چادر جوڑیے, کوئی کمال نہیں تے کوئی ایک وچلی گال دا پتہ کہ نہیں. او دساں اے او جوان ہے, اے او جوان ہے, اے جیڑے ویلے ٹرے پھرے یا جیڑے ویلے کہیں گھر یا کہیں کمرے چ داخل تھی وے یا مسجد داخل تھی وے, اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے بھی این عثمان دے حیا دا لحاظ کرنا. عثمان دا فرشتے بھی استقبال, یعنی فرشتے پہلے اگر بھی حالت چوئے عثمان دی آمد ہوئے فرشتے اپنے آپ کو تیار کر گندن. اتنی وڈی عظمت, اتنی وڈی فضیلت, اتنا وڈا مقام ملیا کیوں ہے؟ بس میں اصل یہ دسنا چاہنا, فضیلت تو تساں سنی ودے ہو, صحابی دی فضیلت واسطے اتنا بات ہی کافی ہے کہ وہ نبی دا صحابی ہے, تھوڑی فضیلت ہے. لیکن میں جڑی بات تساں احباب دے دماغ وچ پاونا چاہنا, اے جڑی وڈی عظمت ملی کیوں ہے, اے جڑی وڈی فضیلت دی وجہ کیا ہے؟ بھائیو میں کو جڑی بات سمجھ آئیے نا, اوے ہے ان دی مین جڑی وجہ ہے اوے ہے کہ حضرت عثمان نے ساری زندگی اللہ اور اللہ دے رسول پاک دے فرمان دی تابعداری اچ گزار دی تھی. اپنی مرضی انہیں کدیں نہیں کی تھی, کدیں نہیں کی تھی. کتنا لکھا کھڑے جیڑے ویلے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا, ذرا سنائے, قاصد بنا کے بھیجا نے وانج مکے آجیں کلو. قاصد بندہ کہہ کو بھیجیں دے جیندے ہوتے اعتماد ہوندے, قاصد بندہ کہہ کو بھیجیں دے جیڑا بردبار ہوئے, جذباتی نہ ہوئے. قاصد بندہ کہہ کو بھیجیں دے جیڑا تحمل مزاج ہوئے, اور قاصد بندہ او کو بھیجیں دے جیڑا وفادار ہوئے. نبی پاک نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا. مکے اجیں کے جیزہ چاہوا جو سارے بارے انہاں دی ہن کیا رائے ہے, نرمی ہے یا سختی ہے؟ حضرت عثمان گئے, نبی علیہ السلام درخت دے تلے انتظار ہے چن, صحابہ بھی انتظار ہے چن, حضرت عثمان مکے چن. تھوڑی دیر دے بعد اطلاع ملی, اطلاع کہیں دے دیتی جو اللہ دے نبی تساں جڑا قاصد بھیجا ہا مکے اجیں کو پکڑ کے قتل کر دیتے. مکے اجیں پکڑ کے تھوڑے داماد کو حضرت عثمان کو جیندے ہوتے تو کو مانا او کو قتل کر دیتے ہیں. والا پچھو جڑا کام تھے اللہ سے یوں پورے کام دا ذکر قرآن ہے اس کی تھے. اے میں حقیقت لفظ نہیں, انہیں کو وزن کرائے. حضرت عثمان دے حوالے نال خبر ملی کہ انہاں کو قتل کر دیتا گئے. پچھو جیڑا کچھ درخت دے تلے تھے او سارے واسطے بہترین ایک نمونہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے 1400 صحابہ کٹھے ہیں, انہیں کو سجے نے کہیں کو اپنی اولاد پیاری نہیں, کہیں کو اپنی زندگی پیاری نہیں. آپ نے فرمایا عثمان میں کو پیارا آئی, میں عثمان کو پیارا آمی, عثمان کو قتل کر دیتا گئے تو توالا کیا خیال ہے؟ انہیں کہ اللہ دے نبی توالا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا میں او تئیں واپس کہنا ویساں جے تئیں اپنے عثمان دا بدلہ نہ گنا. اتنا بڑا جملہ نبی بول دے وے کہیں دے بارے, میں اپنے بابا عثمان دا بدلہ گنساں. تو آدھی کیا رائے ہے؟ اللہ نے نقشہ بیان فرمائے 1400 صحابہ بالیں والے, بچے والے, کاروباری, تاجر, فصلیں والے, سارے آکھن لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا.
1400 صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی بھی ایسا کہنا آئی جڑے صحابی نے کوئی اعتراض کیتا ہوئے تساں دی خاطر کیوں مردے ہو، تساں دی خاطر کیوں اپنی جان کو دھوکے چ پیندے ہو، سارے دے سارے 1400 صحابہ دے دل چ حضرت عثمان غنی دی جا اتنا آئی، سارے بقیہ گاں زبان کے آکھن لگ گئے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ دے نبی جی میں تو کو حضرت عثمان پیارا ایویں اساں 1400 صحابہ دی بھی جند جان آئی، جے تک ساری جان چ جان ہے اساں اپنے بالیں دی فکر نہیں کرنی، اساں اپنے گھر دی فکر نہیں کرنی، اساں بھی تواڈے ہاتھ تے وعدہ کرنے ہیں عثمان دی خاطر ساری جان بھی قربان ہے۔ اے بندہ کوئی با کردار ہوئے تو اتنا ووٹ ملدن، انہیں کوئی نہیں ملدے۔ میری خاطر کوئی جان دے تے تیار کا نہیں، بھاویں سکی میری اماں ہی کیوں نہ ہوئے، بھاویں سکا میرا بھرا ہی کیوں نہ ہوئے، ہر کوئی مطلب تک ہے۔ یہ تھوڑی گال ہے، یہ تھوڑی گال ہے۔ اساں سارے تیار ہیں نہ اساں وعدہ کرنے ہیں۔ سن آپ نے فرمایا پکی گال ہے جی ہاں عورتیں تھی آؤ، میرے نبی پاک دا ہاتھ ہے یہ ایویں ہاتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ رکھ دیں ونجو، سارے ہاتھ رکھ دے گئے، ساڈا وعدہ ہے، ساڈا وعدہ ہے، ساڈا وعدہ ہے، سارے ایک دوجے دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے گئے، آپ دا ایک ہاتھ تلے تے آخر میرے نبی پاک نے اپنا سجا ہاتھ اتنے سارے دے رکھ کے فرمائے نے میرا ہاتھ تلے تے تواڈے ہاتھ درمیان جن تے ہونے میں کچھ جبریل آکھی وینے اے جڑا سجا ہاتھ ہے اے اللہ پاک دا ہاتھ ہے۔ گولو عثمان جیاں جوان جن دے بدلے واسطے اللہ آکے میں ہی نہ لاں، جن دے بدلے واسطے اللہ آکے میں ہی نہ لاں، بولو ایو جیاں عثمان۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اے نبی دا ہاتھ ہے، نبی قربان تھی وانتے تیار، اساں نبی دی خاطر، نبی عثمان دی خاطر، اساں صحابہ دی خاطر، صحابہ عثمان دی خاطر، کتنی بڑی بات ہے۔ اے اللہ دا ہاتھ ہے تے وعدہ تھی گیا، بیعت تھی گئی، رب کو یہ منظریں جا پسند آیا۔ سورت دا نام سورت الفتح ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اے میرے پاک پیغمبر انہیں 1400 صحابہ نے حضرت عثمان دی محبت جا کے توڑے نال مر مٹن تے عثمان دے بدلے دا وعدہ کی دے۔ اے میرا نبی انہیں دا انداز دے کہ میں اللہ بڑا خوش ہویا، میں اللہ اعلان پیا کرنا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ کیجرا خوش تھا اے میرا نبی میرے یار دی خاطر جڑے جان دے تے تیار ہیں نا انہاں کو میری خوشخبری سناؤ۔ یار ایک ایک لفظ تے غور کریں کیا؟ اے میرا نبی لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ راضی تھی گئے، ان المومنین انہاں ایمانداراں تے کیوں راضی ہوئے؟ اذ یبایعونک جنہاں نے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے تحت شجرہ این درخت دے تلے۔ اللہ انہاں دے دل جاندا، اللہ انہاں دے دلاں وچ جھاتی پاتی ہے، انہاں سارے دے دل چ حضرت عثمان دی محبت موجود ہے۔ حضرت عثمان دی محبت دی برکت نال میں اللہ عرش تو اعلان کرنا سارے بیعت رضوان کرنا جندے اتے میں رب راضی ہو گیا۔ اللہ راضی تھے عثمان نال محبت دی وجہ تھی۔ ہن اتھائی ہے گال سنی ذرا، اے میرے اچھا عثمان قتل تھے نا، دسو قتل تھے نا کہنا تھا نا، یہ جڑی خبر چلی آئی تھیان قتل دسیں دے نہیں بھائی یار، تھیان کہنا تھیان نا، کوڑی خبر آئی نا، نبی سے وعدہ گھندے بیٹھن میں قتل دا بدلہ گھنسا، اللہ دے عثمان قتل کہنا تھیا۔ صحابہ سارے اللہ دے ولیان، رجسٹرڈ ولیان، قرآن والے ولیان، سچے ولیان،
وہ سارے 1400 صحابہ ولی وعدہ کرنے بیٹھن اساں عثمان دے قتل دا بدلہ گنسوں 1400 ولییں کو پتہ کہنا ہا خبر جھوٹی ہے یا سچی رحمت للعالمین کو پتہ کہنا ہا خبر جھوٹی ہے یا سچی اللہ دے تو میں بعد دسائی ہے یہ تو میں پہلے دیکھنا چاہنا عثمان نال پیار کتنا ہی نے یہ تو میں بعد دسے بھی خبر جھوٹی ہے افواہ پھیلائی گئی ہے حضرت عثمان کو کچھ ہی نہیں تھیا اللہ دے وہ دنیا والے ہو آج تساں تے اپنے مسئلے مسائل حل کراون غیریں کولو ویندے ہو ساڈے آج دے غیر کتھاں تے رجسٹرڈ اللہ دے سچے ولی کتھاں انہاں کو پتہ کہنا ہا مکے چ عثمان دی خبر سچی ہے یا جھوٹی آج ساڈے نصیب کو دنیا دے بندے کیویں دس سکدن پتہ لگدے غیب دیاں خبراں تے مستقبل دیاں خبراں صرف عرشاں والا رب جاندا ہے رب دے علاوہ بھی کوئی نہیں جاندا اگر میرے نبی سے ہی جان دے ہوں دے آنکھیں نہ چاہبی یہ تے جھوٹی خبر ہے یہ تے حقیقت ہے ہی کہنا لیکن آپ نے نہیں آنکھی انہی وجہ ہے اللہ دسنا چاہندے کہ میرے محبوب کے بھی اس وقت تک علم نہیں اندہ جب تک اساں وحی دے ذریعے نہ دسوں اساں دسے سوں تے پتہ لگ سی ول بعد پتہ لگا حضرت عثمان کو تے کچھ ہی کا نہیں تھیا وعدہ تھی چکا بخشش بھی تھی چکی ہے اللہ راضی بھی تھی چکا بلکہ اللہ اپنا ہاتھ بھی شامل کر چکا ہوں اتنا ہی میں تو ایک وجہ جڑی میں دسنا چاہنا بھی دیکھو آخر عظمت ملی کیوں ہے اے عظمت اے جڑی وڈی ملی کیوں ہے جڑے ویلے سیدنا عثمان واپ ہون گال بھی کم دی جڑی دماغ بلہاونی ہے ایک گال تو پہلے سنی ودے بھی بیعت تھئی ہے عثمان دی خاطر تھئی ہے رضی اللہ عنہ لیکن تھئی کیوں ہے وجہ کیا آئی حضرت سیدنا عثمان جڑے ویلے مکے وچوں واپس آئے صحابہ کرام آکھن لگ گئے اے عثمان بڑا خوش نصیب ہیں تیرے قتل دی خبر ملی ہے اساں تا سارے تیرے وعدے معاہدے پہ کرنے آسے تو اتاں جیندا بھی آویں تے بیت اللہ دا طواف بھی کرنا پیا آویں عمرے کریندا رہ گیا اسیں زمزم پیندا رہ گیا اسیں حجر اسود دے بوسے گھندا رہ گیا اسیں تو اتاں صفا مروہ دے چکر لیندا رہ گیا اسیں چساں چیندا رہ گئی عثمان اساں تیری خاطر ہی تاں وعدے معاہدے کرندے رہ گئے ہیں تو اتاں بیت اللہ دیاں زیارتاں کرنا رہ گئیں حضرت سیدنا عثمان دا جواب انہاں دی عظمت دی وجہ ہے حضرت عثمان دا جواب اللہ پاک دے صحابہ کرام نال بیعت دے اتے راضی تھی ون دی مین وجہ ہے تو ساں دے حضرت عثمان دی وجہ تو بیعت رضوان کیوں ہوئی تو ساں دے حضرت عثمان دی عظمت دی وجہ کیا ہے وجہ ہی کے لفظیں چ جواب سن حضرت عثمان ادن میرے یارو میں کو میرے اللہ پاک دی قسم ہے مکے اجیں بڑی آفر کی تھی عمرہ کر گن طواف کر گن صفا مروہ کر گن مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھ گن حجر اسود دے بوسا دے جا لیکن میرا ارادہ ہے سارے مکے اجیں کو میں جواب دیتا جیڑے عمرے تے زیارت دی اجازت میرا رسول پاک میں کو نہ دے وے میں ایسی زیارت کو کرن ثواب بھی نہیں سمجھدا یہ اصل وجہ ہے نبی بیٹھا ہوئے درخت دے تلے مکے دے باہر ہو تے میں اتھا مکے کیا کراں طواف ادا کراں میں عثمان دا ایمان گوارا اساں تے آدھے ہیں حرج کیا ہے بیت اللہ دا عثمان طواف کرے چاہتا حرج کیا ہا دسو آج میں کو سارے کیا حرج ہاں حضرت عثمان اگر صفا مروہ دا چکر لاویا گناہ دا کم آ ساکوں بڑیاں اکھی نہیں کھا کے مار کا دن سی گناہ دا کام تھوڑی ہے چنگا تے کام ہے ہلکا تھوڑی ہے وہ چنگے کام واسطے بھی پروف ضرورت ہے چنگے کام واسطے بھی نبی پاک دی دلیل ضرورت ہے چنگے کام واسطے بھی نبی دی اجازت ضرورت ہے چنگے کام واسطے نبی دی مہر ضرورت ہے ورنہ نہیں حضرت عثمان آدن میں نہیں کریں دا میں نہیں کی تھی عبادت صحابہ حیران تھے آدن واہ عثمان واہ جیڑا تیڑا جواب ہے نا ایو جواب اساں درخت تلے بے کے جناب رسول پاک کے سنے سے اساں تے کو ازمین دے پیا سے حضرت عثمان ادن میرے بارے نبی سے کیا فرمائے آکھن لگن صحابہ کہ اساں جو آکھے تساں اتھا بیعت بیٹھے کرن دے ہو سکدے عثمان دے بارے خبر ایسی ویسی ہوئے او اتھا عمرے ودا کرے نہ ہوئے تے نبی سی صاحب کو 1400 صحابہ کو آکھیا ہاں میرے اتے اگر یقین کرو تے عثمان نال میرا تے میرے نال عثمان دا اتنا گہرا تعلق ہے عثمان میری اجازت دے بغیر بیت اللہ کو دیکھن گوارا ہی نہ کرے سی اصل جیڑی عظمت ہے
او نبی دے فرمان دی لاج رکھن نال ملدی ہے، نبی دی ذات گرامی نال محبت کرن دی وجہ تو ملدی ہے۔ میں اپنی مرضی کراں تے بن ونجاں ولی، اپنی مرضی کراں تے بن ونجاں میں مومن، اپنی مرضی کراں تے میں کوئی شان ملے، نہیں ہو سکتا۔ کتنی وڈی بات ہے۔ حضرت عثمان دی نبی نال، اللہ دے نبی دی اجازت کہنی میں کیوں کراں؟ گیا ہویا بندہ والا ہے، گیا ہویا بندہ، ہن بندہ اتھوں ونجے سفر کر ونجے عمرے تے اتھا کوئی وجہ بنے تو عمرہ نہ کراوے، حیرانگی تھی سی کہ نہ تھی سی؟ بھئی تو گیا ہی ہے عمرہ نہ کر کے آیا۔ حضرت عثمان آدن میں کو نبی دی اجازت کہنا آئی۔ بھائیو جڑے کام دی نبی اجازت نہ دے وے وہ سونے ورگا سونا کیوں نہ ہوئے نہیں کریندا رہندا۔ ایو حضرت عثمان دے کردار دا پیغام ہے۔ مولوی صاحب حرج کیا ہے؟ مولوی صاحب حرج اللہ دی قسم ہے وڈا حرج ہے۔ تساں کیوں نہیں سمجھ دے؟ وڈا حرج ہے۔ جیڑا کم اللہ دے پیغمبر نے نہیں کیتا وہ نہیں کرنا، اے اصل حضرت عثمان دی سیرت دا جواب ہے، اے حضرت عثمان دے کردار دا جواب ہے، اور اے حضرت عثمان دی عظمت دی وجہ ہے۔ اگلی گال سن ذرا، جڑے ویلے جنگ بدر تھیون لگی، جنگ بدر واسطے صحابہ تلواراں تیار کیتی کھڑن، تے صحابہ وچوں سب تو زیادہ اسلام قبول کرنے چ جائیں سزائیں برداشت کی چننا وہ حضرت بلال تے حضرت عثمان، حضرت عثمان ہی انہیں چاہ جلے مسلمان تھیان سکے چاچے درخت نال بدھے چا تے تلے کھڈی مار کے پانی ویٹ چھوڑیا سی تو پتہ ہے جلے درخت منڈے پانی ویٹو کیا نکل جن بلائیں مکوڑے کیڑے، وہ حضرت عثمان دے پورے وجود تے حملہ آور تھی گیا۔ کئی نمہاراں حضرت عثمان درخت نال بدھے رہن دیا لیکن اسلام کہنے چھوڑیا۔ بڑیا عزیزاں ہون آ گئی ہے جنگ بدر، اللہ دا آرڈر آ گئے، سارے تلواری چینے پہن، کوئی تیر چینا ودے، کوئی چھڑیاں گلے نہ ودے، ہر کوئی سوچی ودے آج بدلے گھنسوں، آج پوہر گھنسوں، آج پتہ لگ سی سارے نالی نے کیا کیتا ہا۔ حضرت بلال دا بدلہ، عمار بن یاسر دا بدلہ، حضرت عثمان دا بدلہ، خبیب دا بدلہ، خباب دا بدلہ، سارے تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے تلوار چاہتی ہیں تے میں باہر آئے، اللہ دے نبی میں بھی تیار ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر دے بعد فرمائے عثمان سارے جلن واسطے تیار ہیں تے سارے کو جلن واسطے میری اجازت ہے، لیکن میرا یار عثمان تے کو میں نبی دی اجازت کہنی۔ اصل عظمت دی وجہ دیکھو، وجہ تے غور کرو، تائیں نہیں ورنا ہوں میں کو کوئی آکھے تیار اساں تے وال رشتہ داری چھوڑی ویسوں بےزتی کیتی ہے بابا تائیں ساری بس ہوں بابا ختم، ایک گال ہے دوسرا چ بےزتی چاہے نہ 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 اسلام قبول کرن دے بعد اے خیال کہنا آندے ہیں مسلمانوں کو۔ اللہ دے نبی فرمایا تائیں نہیں ونجنا، اللہ دے نبی ٹھیک ہے لیکن کیوں نہیں ونجنا میں کو یہ تے دسو، میں تا آدم جو میں آج بدلہ گھنساں جڑا کچھ میرے انہیں نال کیتا میں تا تیار ہاں۔ آپ نے فرمایا عثمان تائیں نہیں جلنا، بل اے بھی پتہ جو نبی دا فرمان گویا کہ اللہ دا فرمان ہے، ایویں آیا کہنا ایویں سمجھو اللہ رکے نہ پائے۔ اے میرا عثمان تیرے واسطے تیری ذمہ داری بھی ہے، میری بیٹی سیدہ رقیہ تے تیری گھر والی کافی نیوار تو علیل ہے، طبیعت دی خراب ہے تے موت و حیات دی کشمکش ہے۔ اے عثمان میں بھی کہیں تے بھروسہ نہیں کر سکتا تے میں بھی اللہ دا حکم نہیں چھوڑ سکتا، جنگ دا آرڈر آ گئے، ایڈو میری دھی بیمار ہے مرض بستر تے ستی ہوئی ہے۔ اے میرا عثمان میں آمنہ دے لال دا فیصلہ ہے، تلوار چاون دے بجائے تیر چلاون دے بجائے جنگ چلن دے بجائے تیری ذمہ داری ہے تو مدینے جرائے کہ میری بیٹی دا خیال کر، میری بیٹی تے دھی دی تیمارداری کر، دھیری پیاریاں نہ ہوئے نا، اللہ دے نبی عثمان دی ڈیوٹی نہ لاوے نا، ڈنگی آؤ جیڈو آوے نا دھی ڈنگی آؤ۔ کل میں ایک کلپ سنے بڑی سونی گال کی تھی، ایک بندے نے میرا دل آدھا وہ میرے نال بیٹھا ہوا ہے میں ان کو بوسا دیواں، وہاں کیا اولاد اگر دھی شامل نہ ہوئے تو پیو تھیون دا مزہ ہی نہیں آندا، اولاد بیٹی نہ ہوئے نا ابے سڑاون دا مزہ ہی نہیں آندا۔ تسا کتنا بھولے ودے ہو، اولاد آدھے بیٹی کو ہے نا، او بیٹی جڑی زندگی بھر کے نہیں اپنے ابے دے اگو آنکھ نہ چاہ سکے،
وہ بیٹی جڑی اپنے ابے دے کپڑے دھوے تے استری کرے، وہ بیٹی جڑی اپنے ابے دے ناشتے تیار کرے، وہ بیٹی جڑی اپنے پیو ماں دے واسطے جتیاں پالش کر کر کے تیار کرے تے تیرے ویڑے سارے صاف کرے، تیرے گھر دیاں صفائیاں کرے، تھاں برتن میلے کر کے نکل دیں تے ول دیں تے دھوتے لاتے ہوندے نے کردار تیری بیٹی دے، کپڑے واش روم میں جب پرانے تے میلے لہا کے وے نہیں واپسی اندیں استری تھے کھڑے ہوندے نے، ایک کردار تیری بیٹی دے۔ حضرت نبی پاک نے فرمایا میرا دل اداس ہے عثمان ہے، میں جنگ بدر لڑنی ہے، رب دا حکم ہے، لیکن رقیہ کو چھوڑن بھی دل نہیں آدا تے بیا کہیں تے اعتماد نہیں تھیندا، میرا دل آدے عثمان میری دھی دا خیال کر۔ کتنی حالانکہ ایک ایک بندے دی ضرورت آئی، جنگ بدر ضرورت آئی یا کہنا آئی، ایک ایک بندے دی ضرورت آئی، اوڈو 1000 دی تعداد آئی، ایڈو 313 دی تعداد آئی۔ آج اللہ دی قسم ہے سب تو وڈا جڑا ظلم تھی نا وہ ابا دھی تے کرن دے، جڑا پیو زندگی اچ جائیداد اپنے پتریں کو دتی بیٹھے اینا مونڈا ہلا کے پچھو، اے دھیریں تے جا خون نہیں، اے تیری گھر والی دے پیٹ اچ نے 9 مہینے کہیں گزاری ہے، اے کیا تیرا نطفہ نہیں، کیا تیری اے اولاد نہیں؟ دنیا حیران ہے، اللہ دی قسم ہے آج ون دیکھو عدالتاں بھریاں پن، ایو قہر بھی سارے عذاب واسطے کافی ہے۔ اساں پتہ کیا دے ہیں بڑے چوڑے تھی کہ بابا اساں نہ دیندے ہیں نہ گھندے ہیں، پہلے تے اساں دیندے کہن سے جے دیوں ہی صحیح نا والا اپنی دھی دا رشتہ انجھے نال کرے سوں جڑا لولہا ہو سی، لنگڑا ہو سی، جاہل ہو سی، فارغ ہو سی اپنا سوتر ملیر مت ہی کو دے ہوئے، چلو زمین اپنی ہے اپنے کے رائے ویسی پرائے کہیں کو نہ دیونی پوسی۔ میں توارے کنے پوچھدا جے کو اساں تساں دھی دا ہاتھ پکڑ دیتے او ہن بھلا پرایا تھی ہے، او ہن پرایا ہے صحیح بھلا، میری بیٹی دا خیال کریں۔ اللہ دے نبی میں حاضر جذبات قربان کر دیتن سی، نبی دے فرمان دے اگو اے ہے اصل عثمان دی عظمت دی وجہ، ٹھیک ہے میں نہیں ویندا تو آدھا حکم آگے میں نہیں ویندا، تلوار رکھ دیتی ہے تے ڈیوٹی لائیے نبی سہیں وال تساں دسو اپنی گھر والی کنے ایک لحظہ خان سائیڈ تے تھی سکدا، بیٹھے ہر ویلے بیٹھے پانی چاہیے رکیا، میں خامند بن کے بھی تیرے نال بیٹھا تے نبی دا غلام بن کے بھی تیرے نال بیٹھا، دسا کیا چاہیے آئی خدمت پہ تھی دیئے محبت پہ تھی دیئے پانی۔ حضرت رکیا بار بار آدھی ہے میرے عثمان میں کو تیں سکون کہنی آونا جے تیں میں کو میرے بابے دی فتح دی خبر نہ ملے، اے انہیں جملے نہیں، اللہ دی قسم حدیثاں کھولو، اے دھی دا ابے دے بارے پیار موجود ہے، میں اس وقت تک سکونے چنا آسا جیتی میں کو میرے بابے دی خبر نہ دے، عثمان باہر چوکے کھڑ در اندے ویندے کے پتہ کر میرے بابے دا کیا بنے، بابے دا اے حال آ دھی دی خاطر عثمان دی ڈیوٹی، دھی دا اے حال ہے بابے دے بغیر پانی پیون گوارا نہیں پئی کریں دی، کتنا مقدس رشتہ ہے جے کو اسا مجروح کر دیتے سے، کتنا عظیم رشتہ ہے جے کو اسا خراب کر دیتے سے۔ حضرت سیدنا عثمان میں باہر میں نن ہاں بھی کوئی آیا گیا چوپے رکیا کوئی کا نہیں آیا، میں دو ترائی واری ہویا حتیٰ کہ نتیجہ نکتے خبر دیوانا لے خبر دیتی ہیں عثمان اللہ دے پاک پیغمبر کو بدر دے میدان اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان میں دوڑ دے ہوئے آئے آ کر کے کمرے دے دروازے داخل ہوئے تے حضرت رکیہ کو خوش تھی کہ دن رکیہ مبارک ہوئی اللہ نے تیرے بابے کو فتح عطا کر دیتی ہے۔ جنگ بدر دی خوشی ہے سب تو زیادہ خوش جڑا میں کو نظر ہے وہ حضرت سیدہ رکیہ آئی جڑی اپنے بابے دی فتح تے خوش پہ تھی نہیں آئی، اجاں بھی تو سنا دے ہو دھیریاں اپنے بابے دیاں نہیں ہو جاں، کوئی اتنا خوش کہنا جتنا مرض بستر تے لیٹی ہوئی اے بیٹی اپنے بابے دے فتح دا جشن پہ منے دی آئی، چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے، اکھیں جتنا کھڑیاں نہ کھڑ گئے نا، حضرت رکیہ دے روح پرواز کر گئی ہے تے چہرے تے مسکراہٹ ہے، حضرت عثمان دی جان حضرت رکیہ دی جان نکل گئی ہے۔ حضرت عثمان نے غسل لوایا، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے قبر چ دفن کر دیتا، 17 میل دے فاصلے تے بدر دا میدان ہے، اللہ دے نبی دی انتظار نہیں پئی تھی دی، حضرت عثمان دفن کر کے بیٹھے ہوئے نا، اللہ دے پاک نبی جڑے ویلے مدینے دے قریب ہے
ساری دنیا آئی کھڑی ہے، سارے آئے کھڑے ہیں، عثمان نہیں پہ نظر دا تے رقیہ نہیں پہ نظر دی. آپ نے فرمائے کوئی پتہ کرو عثمان کیوں نہیں نظر آندا؟ اللہ دے پاک نبی جیڑی امانت عثمان دے ذمہ لا گیا ہے وہ امانت اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. تو ساری بیٹی فوت ہو گئی ہے، حضرت عثمان قبر چ دفن کر کے تھوڑی انتظار ہے. اللہ دے پاک نبی اپنے گھر نہیں گئے، اے جڑی وڈی خوشی آئی اپنی بیٹی دی قبر تے لگے گئے نا. اتھا من کے حضرت عثمان کو ڈٹھے نے، او بیٹھا تھیا تے مٹی بیٹا سٹینا تے روندا بیٹھا. اللہ دے نبی فرمائے عثمان گھبراون دی لوڑ نہیں، تیرے ورگے دماد خوش نصیباں کو لب دے ہون. اگر اللہ پاک نے تیری گھر والی کو موت دے دیتی ہے کوئی حرج نہیں، میری بیٹی موجود ہے جہندا نام کلثوم ہے، سارے کو میں گواہ پیا بڑے نا. میں کلثوم تے عثمان دے نکاح پیا دینا. نبی سی قبر تے روندے کھڑے نے. قبر حاجی دی نہیں، ایک قبر پوتر دی نہیں، ایک قبر دھی دی ہے. ایک قبر دھی دی ہے. جیڑی دھی آج اپنے پیو دے قبر تے وانج کے کھلے مریں دیے، اے پیو ہے کھلے دے دادا. جیڑا اپنی دھی کو رواوے تے جیڑا اپنی دھی دے حق کھاوے نہیں جا نمازاں انتنائی دے حجن. این بندے کو آکھو تیرا اسلام نال کوئی تعلق نہیں، تائیں زمین دے اتے اللہ دے دیتے ہوئے تحفے تک گفٹ کو ذلیل کی تھے. اے بیٹی تحفہ ہے. قرآن گواہی دے دے کہ اللہ دے اساں جڑا کہیں پتر کو اساں جڑا کریں کہیں بندے کو تحفہ دیوان چاہوں ول دھی نصیب کر دے میں. حضرت رقیہ دی وفات ہوئی. حضرت عثمان نے جڑی بات میں کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے تلوار سٹ گھتی آئی. نبی دا جو فرمان ہے عثمان نے نہ نہیں کی تھی. اے ہے اصل اطاعت، اے ہے اصل کردار. نبی دا فرمان آگے گال ختم، نبی دا فرمان آگے گال ختم. حضرت سیدہ رقیہ نال نبی دا پیار بھی ثابت ہویا تے رقیہ دا نبی نال پیار بھی ثابت ہویا تے حضرت عثمان دا اللہ دے نبی نال پیار بھی ثابت ہویا. اور اے بھی پتہ لگا کہ عظمتہ عملے مل جن جلے نبی دا فرمان منی جے، جلے نبی دا آکھن منی جے. اگلی گال سن ذرا. میرے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ایک جنازہ رکھا گئے. آپ نے فرمایا کہندا ہے سہی آؤ آ جنازہ پڑھا ہوا. فرمایا کہندا ہے انہیں کسی فلانے بندے دا ہے. آپ نے فرمایا میں کو بیا پتہ تھا کوئی نہیں، میں سنی ودا یہ جڑا بندہ مر گئے نا یہ میرے عثمان کو برا آدھا تے لہٰذا اگر ایویں ہے تے میں نبی دا جنازہ نہیں پڑھیں گا. جڑا میرا عثمان کو برا آکھے او تو میرے کٹھے ماشاءاللہ کاروبار ہے چوندا شیئر ہے. جڑا عثمان کو برا آکھے میری روز شام سیلفی اندے نال بن دی ہے. جڑا عثمان کو برا آکھے میری اندی باہیں چ باہیں ساری سیر و تفریح کٹھے. جڑا نبی دے یار عثمان دا دشمن ہے وہ میرا یار ہے، وہ میرا سنگتی ہے، میرا رشتہ دار ہے. انہا مطلب ہے میرے دل چ ایمان نہیں بچا، میں بھی ایمان دا جنازہ کڈھی ودا. واہ میرا نبی اتنا محبت دا اظہار کہ جڑا عثمان کو مندے تے برا آکھے میں ان دا جنازہ پڑھاون تے ہی تیار کر. یار اتنی محبت تے کرو انہیں اللہ دے ولی ہیں نال، وہ اتنی محبت تے کرو. اساں اطاعت تے تابعداری نہیں سے کر سکتے، اللہ دی قسم فتنے ہیں. چلو انہاں نال محبت دی برکت نال متا اللہ بیڑا پار کر دے. وہ کچھ تے ہوئے نا ذرا. حضرت سیدنا عثمان غنی ہر حال اچ نبی دی اطاعت، ہر حال اچ نبی دی اطاعت، ہر حال اچ نبی دی اطاعت. اگلی گال سنی ذرا. آپ نے فرمایا عثمان، میری گال سنو، آپ نے فرمایا عثمان اللہ تے کوئی عزت دا چولا پویسی. مسلم شریف دی حدیث ہے لعل اللہ یکمسک قمیصا فلا تخلا لہم. خلافت دا چولا اللہ تے کو پویسی. میری نصیحت ہے جان دیونی پوی دے دیویں، خلافت دا چولا نہ لہاویں. ولی میں تھیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کی تھی. جلے خلافت تے آئے لوگیں وال مخالفت کی تھی. لوگیں دی مخالفت اتنی حد تک ودھی جڑے لوگ ہن وہ عبداللہ بن سبا دے ٹولے والے او مدینے چ آئے 700 افراد جڑا مختلف ریاستیں تے ملکیں وچوں مدینے وڑیا مختلف نہاریں اور جنہیں دا ٹارگیٹ ہے اسلامی حکومتیں تے ریاستیں کو خراب کرنے. بلوائی جنہ کو آدن عبداللہ بن سبا دا جڑا ٹولا ہا شکل رنگ مسلمانے والی وڑے ودیاں مسلمان ہیں
انہوں نے آ کر کے شور مچایا، حتیٰ کہ حضرت عثمان دا ایستا ایستا مسجد نبوی داخلہ بند، ایستا ایستا پانی پیون بند، حضرت عثمان اپنے گھر وچ بند، اور حضرت عثمان دے گھر دے دروازے تے پارہا دیون والے حضرت علی دے دو پتر حسن تے حسین ہوندے ہیں۔ پیار کتنا ہاں پتہ تے حضرت علی دی شادی دا خرچہ بھی حضرت عثمان دیتا ہا کہ میں لینا تیری شادی دا ٹوٹل، اتنا حسن حسین پارہا پہ دینن۔ گھر علی حضرت امیر معاویہ دی بھین حضرت نیلہ او نالے حضرت عثمان دے ام کلثوم تو فوت ہو چکی آئی، وال انہیں اتنا پر آخر کار چڑھ گئے چھت ہیں، سارے کو کٹھا کر کے آدن میرا قصور تے دسو، کیا میں مسجد نبوی دی توسیع واسطے پلاٹ کہنا لیتا؟ اے دسو بیر روما میں کہنا گھن لیتا؟ اے دسو جنگ موتا ہے میں پیسے کہنا لیتے ہیں؟ میرا قصور دسو۔ میں کو جو قتل کرن دی کوشش ہے چاہو قتل کو کریں دے جڑا زنا کرے شادی شدہ، میں تو الحمدللہ بچپن کے ہی کام کہنا ہمیں قتل کو کریں دے جڑا اسلام قبول کر کے مرتد تھی وے، میں اسلام ہے چاہ قتل کو کریں دے جڑا کوئی ناحق قتل کیتی ودا ہوئے قصاص دے طور تے، میں آج تک قتل بھی کہنے کیتا، میں کو قتل کیوں کریں دے ہو؟ حضرت عثمان دی تقریر نے مدینے کو حرام مچا دیتا، واپس آئے تے گھارے جائے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑیاں بڑیاں آفرہ آیا، مدینہ چھوڑ دیو، مسجد نبوی چھوڑ دیو، لگے ونجو چلو ریزائن کرو چاہ استعفیٰ دیو چاہ۔ حضرت عثمان آدن کہنا نہ ریزائن دینا نہ مدینہ چھوڑے نا، تو آپ کو پتہ ہی کہنی، میں کو نبی سی فرمایا ہاں جے تک عثمان تیری جان ہے جان ہے، خلافت دا چولا لوگ لہاون پوسن، میڈی مننے تک زندگی بھر خلافت دا چولا نہ لہاون، کچھ ہی تھی ونجے انہیں کہ وہ تک مار دے سن، فرمایا مرن برداشت ہے، نبی دی حدیث چھوڑن برداشت اے ہے عثمان دا کردار، میرا شہید تھی من برداشت ہے۔ انہیں کہ چلو ہی میں کر مدینے دے باہر لگے جل دیں، آکھن لگے کہنا بالآخر رات دا ٹائمہ دروازہ ترپیے آئے گھر چوڑیے تے حالات ہے حضرت عثمان دے ہاتھ چ اللہ دا قرآن آئی، حضرت عثمان دے ہاتھ چ اللہ دا آخری ٹائم، اور پتہ ہے نبی دی وفات دے بعد مختلف گتیاں تے مختلف پتھریں تے قرآن لکھیا ہویا، او کو ہکی جاتے جمع جناب صدیق اکبر نے کیتا، والا ضرورت ہے پیسے دی بھی قرآن ڈھیر سارے چھپن تے مختلف ایڈے اوڈے ونجن، ایک کام حضرت عثمان نے کیتا، مختلف علاقیں قرآن پہنچایا نے چھپوا کے اپنے پیسے دے خرچے تے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں دے تے وال بازو کچا خنجر لگا بالآخر شہید ہو گئے تے رات دے قطرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ لی آیت دے ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ قرآن دا نسخہ مصر وچ موجود ہے جتنا حضرت عثمان دے خون دے دھبے موجود ہیں، قیامت والے نہیں عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے سی، رب دا قرآن دے سی، اسا قرآن نال تعلق نہیں بنایا، حضرت عثمان دی سیرت دا پیغام ہے، قرآن نال یاری لاؤ۔ یہ سویڈن دے بدبخت ہیں اگر اپنی پولیس دی کسٹڈی ہے عید علی نمار باہر نکل کے مختلف قرآن دے نسخے چاہ کے انہیں شریعام اگر قرآن کو جلائے تے انہاں واسطے سارا پیغام ہے کہ ہر سینے وچوں قرآن کڈ کے کیویں جلا سکدے ہو، ہر سینے وچ قرآن ہے۔ انڈونیشیا دے مسلمان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، پتہ ہے کیا انہاں ایک دن پورا اپنا دکانہ بند کر کے سارے دکاندار تے تاجر انڈونیشیا دے قرآن چاہ کے سڑکیں دے رستیں تے بہ کے سارا دی قرآن دی تلاوت کی تھی نے، تاکہ انہیں سویڈن دے خبیثیں کو پتہ لگے قرآن نال سارا کتنا پیار ہے، اساں قرآن نال کتنا پیار کیتے، اور ساری نااہل حکومت سارے نااہل حکمران قرآن کو اگر آتش دی نظر کیتا ونجے تاں ہی خاموشن، پتہ نہیں یہ کیویں اسلامی ریاست دے حکمران ہیں، پتہ نہیں یہ کیویں اپنی اسلامی جمہوریہ پاکستان دے ذمہ داران ہیں۔ انہاں کو اساں گزارش کریں ہیں کہ اگر کوئی بندہ روئے زمین تے قرآن دی توہین کرے یا نبی پاک دی توہین کرے تو آپ کو چاہیے ہے تساں اسلامی ریاست دے ترجمان ہون دے ناطے لا انہاں کو منہ توڑ جواب دو، اور سارے واسطے ضروری ہے اساں قرآن پڑھو۔ میرے خیال ہے اگر میں گال کراں تا مبالغہ نہیں، زیادہ قرآن دی اساں کتھائیں گستاخی تو نہیں سے پہ کریں دے، نہ پڑھ کے قرآن دا فرمان نہ من کے، قرآن کے سودی کاروبار نہیں کرنا اساں کیتی پے ہیں، قرآن کے شراب نہیں پیونی اساں پیتی پے ہیں، سب تو وڈی گستاخی تے اساں کیتی پے ہیں، تاں انہیں جرت کیتی ہے۔ لہٰذا والوی اساں سویڈن دے انہیں لوگیں کو پیغام دینا چاہنے ہیں کہ قرآن پاک کو اگر تساں جلاون دی بھلا کوشش کیتی تے انشاءاللہ اساں قرآن
قرآن دا دفاع جان دے ہیں، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جے کو اللہ نے نازل کیتے نال اللہ نے قرآن دی حفاظت بھی کیتی ہے، حفاظت بھی کیتی ہے۔ کیڑے کیڑے بچے کو او ایک 1910 کی نے پہلے دا واقعہ ہے، وہ ایک پادری نال جڑے ویلے مسلمان دا مناظرہ تھی اندے ہاتھ بائبل آئی جیڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے آئی مسلمان دے ہاتھ قرآن والوں آ کے ٹائم مقرر کرو، میں اپنی کتاب بھائے سٹے نا، تساں قرآن بھائے سٹو، جے کتاب سڑ گئی تے میں ہریا تساں جیتیے، قرآن سڑ گیا تساں ہریے میں جیتیا۔ کل دا ٹائم مقرر تھیا، مسلمانہ نے قرآن پاک چاہ کے میدان پہنچے، وہ عیسائی بائبل چاہ کے پہنچے، وہاں کہ ہاں بھئی کل معاہدہ تھیا 60 کتاب، قرآن اللہ آکھن لگے نہیں ای نہیں کرنا، ای نہیں کرنا، میں قرآن سمیت بھائے چ جمپ مرنا، تو بائبل سمیت بھائے چ جمپ مار، جیڑا سڑیا او کوڑا، جیڑا بچ گیا او جیڑا ہے او سچا۔ ایویں عیسائی تم دبا کے بھجے لوگیں پکڑیے بھی چکر کیا ہے، وہاں کہ جے میں کو پتہ ہوندا مسلمان میرے نال ایویں کریں دے، میں جیڑی دوا کتاب تے لئی آیا ہم وہ دوا اپنے جسم تے بھی لا کے آواں، جیڑی دوا میں کتاب تے لا کے آیا ہوں وہ دوا میں اپنے جسم تے بھی لا کے آواں ہاں۔ وہ لوگ مسلمان تھے، قرآن کو اللہ نے فتح دیتی۔ حضرت عثمان دے کردار دا، انہاں دی سیرت دا، انہاں دی شہادت دا پیغام ہے، ساری زندگی قرآن نال پیار کرو یا نبی دے فرمان نال پیار کرو، یہ وجہ ہے جن دی وجہ تو اللہ نے عثمان کو عزت دیتی ہے۔ اللہ ساکوں بھی اے سعادت نصیب فرماوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔